نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 پڑھیں گے۔ احکام شریعت کا تسلسل ہے، تو یہ تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی شریعت وہ روزوں کے بغیر نہیں رہی۔ ہر شریعت میں روزے فرض تھے، ہاں اس کی کچھ تفصیل، اس کے احکام وہ الگ تھے۔ کسی شریعت میں ایام بیض کے روزے تھے، یعنی جو 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ ہوتی ہے اس کے روزے فرض تھے۔ کسی شریعت میں عاشور کا روزہ فرض تھا، کسی شریعت میں ہفتے کا روزہ فرض تھا، اور کسی شریعت کے اندر پورے مہینے کے روزے تھے۔ کسی شریعت میں ایام بیض کے روزے ہر مہینے کے، اور ایک مہینہ یعنی کوئی بھی مہینے کا روزہ وہ فرض تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی طرح سے روزوں کی فرضیت چلتی رہی ہے۔ تو شریعت میں مختلف شریعتوں میں ان کی تفصیلات مختلف رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ہجرت نہیں فرمائی، اس وقت تک یوم عاشور کا روزہ فرض کے طور پر رکھا کرتے تھے۔ تو رمضان کے روزوں کی فرضیت کی وجہ سے پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ ہیں کہ ان کے لیے روزے کی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ سفر میں ہوں، مریض ہوں، یا وہ طاقت نہ رکھ سکتے ہوں، جس طرح کے مرض الوفات میں کوئی شخص ہو، یا بہت ضعیف ہو چکا ہو، یا کسی ایسی مرض میں مبتلا ہو کہ جس مرض سے وہ واپس آنے کی توقع اور امید نہ ہو، تو ان لوگوں کے لیے روزے رکھنے کی چھوٹ دے دی گئی۔ تو جو روزہ رکھ سکتا ہو وہ پھر بعد میں قضا کرے، اس کا حکم یہ ہے، اور جو بالکل ہی روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ تو ان احکام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسا کہ، کتبہ فرض کیے گئے، علی پر، الذین ان لوگوں، من سے، قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو روزے میں 3 چیزوں سے رکنا ہوتا ہے، کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات سے۔ انسان کے اندر جو نفس سے پیدا ہونے والی قوتیں ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو قوت شہویہ کہتے ہیں اور دوسروں کو قوت غضبیہ کہا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزے یہ ان دونوں قوتوں کے لیے تریاق کا کام دیتے ہیں، دونوں قوتوں کے لیے علاج کا کام دیتے ہیں، کہ انسان کی قوت شہوانیہ اس پر بھی کنٹرول ہوتا ہے، اور قوت غضبیہ اس پر بھی کنٹرول ہوتا ہے، اور یہ کنٹرول یعنی انسان کو یہ صبر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے یا ویسے روزوں سے بہتر صبر کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت کے اندر رمضان المبارک کے یا مختلف ایام کے جو روزے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھ کر ان پر عمل کرنا، اور حرام کردہ چیزوں سے ان کو حرام سمجھ کر ان سے بچنا، یہی پرہیزگاری ہے۔ دیکھیے کہ کھانا پینا ویسے تو حلال ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دیا تو انسان کے سامنے بھی موجود ہو تو انسان نہیں کھاتا، یہی پرہیزگاری ہے، یہی تقویٰ ہے۔
وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میرا استاد دیکھ رہا ہے، میرے والدین دیکھ رہے ہیں، یا میرے شاگرد دیکھ رہے ہیں، میرے بچے دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کو نہیں دیکھتا. وہ صرف اپنے ذہن میں یہ بات رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر چیز دستیاب ہو، موجود ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنا ہاتھ کھینچ کر رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو ادراک ہے، یہ جو احساس پیدا ہونا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے. تو یہ یعنی روزوں سے یہ چیز سب سے بہترین طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر رکھ دیا. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ایام معدودات. ایامن دن ہیں، معدودات گنتی کے چند. ایام معدودات یعنی گنتی کے چند دن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرما کر یہ تسلی دی ہے کہ چند ہی تو دن ہیں. تو حوصلہ دیا ہے، انسانوں کو اس بات پر ابھارا ہے کہ گنتی کے چند ایام ہیں کہ اللہ نے یہ روزے تمہارے لیے فرض کیے ہیں، تم اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ. اور اس میں ایام معدودات کے الفاظ میں ایک طرح سے سہولت اور آسانی کا بھی بیان ہے کہ بھئی گنتی کے تو چند دن ہیں، تم ان پر عمل کر لو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دیں گے. تمہاری جو قوت، جو نفسانی قوات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر تمہیں ضبط عطا کر دیں گے. تو گنتی کے چند ایام ہیں. فمن کانا، پس جو شخص، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او یا علی سفرن سفر پر، فعدتن تو شمار کرے، من ایام اخر دوسرے ایام، دوسرے دن، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں، فدیتن فدیہ دینا ہے، فدیہ ہے، طعام مسکین کھانا ایک مسکین کا. تو آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے، بیمار کا، مسافر کا، یا جو طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہتے. تو وہ کیا کریں گے؟ تو اگر تو وہ سفر میں ہے اور بیمار ہے، جب سفر سے واپس آ جائے گا تو پھر وہ روزہ رکھ لے گا، فعدۃ من ایام اخر، واپس آ کر روزہ رکھ لے گا. اور اگر وہ بیمار ہے تو جب صحت یاب ہو جائے گا تو پھر وہ روزہ رکھ لے گا. اور جتنے دن اس سے چھوٹے ہیں روزوں کے، تو وہ اتنے ایام کی قضا کر لے گا. اسی میں یہ سمجھ لیں کہ جس طرح خواتین کے لیے مخصوص ایام ہوتے ہیں بیماری کے ایام، تو ان میں وہ روزہ نہیں رکھیں گی. جب وہ صحت مند ہو جائیں تو باقی سال کے حصوں میں وہ اپنی گنتی کے ایام پورے کر کے تو ان کی قضا کریں گے. یہ 2 لوگوں کا ذکر ہو گیا. فعدۃ من ایام اخر، دوسرے ایام ان کو وہ شمار کر کے جتنے چھوٹے ہیں اتنے میں وہ روزہ رکھیں. وعلی الذین یطیقونہ، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہتے، فدیۃ طعام مسکین، تو ایک مسکین کا کھانا کھلانا ان پر فدیہ ہے. تو یہ حکم اس وقت تھا جب یہ نیا حکم روزوں کا نازل ہوا تھا. بعد میں جو آیت نمبر 185 ہے جو اس کے بعد نازل ہوئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو تم میں سے رمضان کے یعنی اس مہینے کو پائے تو اس پر روزہ رکھنا ہی فرض ہے. یعنی جو ابتدا میں یہ سہولت اور آسانی دی گئی تھی کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، سفر میں بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل نہیں چاہ رہا روزہ رکھنے کو، تو وہ فدیہ دے دے. یہ شروع میں سہولت تھی، لیکن بعد میں یہ سہولت ختم کر دی گئی اور پھر اس کی فرضیت جو تھی وہ نازل کر دی گئی. ہاں البتہ یہ ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو اس میں اب ان لوگوں کے لیے گنجائش بہرحال موجود ہے کہ جو ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ جو کبھی بھی تندرست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ شوگر کے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو معدے کے مریض ہوتے ہیں، ان کو ادویات لینا ہی پڑتی ہیں
تو وہ ان کے لیے ہے۔ تو فدیۃ طعام مسکین، تو ایک مسکین کا کھانا ان پر فدیہ ہوگا، وہ ایک مسکین کا کھانا دیں گے۔ فمن تطوع، پس جو شخص تطوع خوش دلی سے خیرن نیکی کرے، فہو خیر اللہ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جو فدیہ ہے وہ ایک مسکین کا کھانا ہے، لیکن اگر کوئی شخص 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، 5 کو کھلا دیتا ہے، 10 کو کھلا دیتا ہے، تو اپنی خوش دلی سے وہ کر رہا ہے، تو اگر وہ خوش دلی سے اس میں نیکی میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ جتنی زیادہ نیکی کی جائے گی اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ بنتا جائے گا۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، ان اگر کنتم تم ہو، تعلمون جانتے۔ تو چونکہ اس میں گنجائش تھی کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھنا چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ترغیب دی ہے کہ وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم طاقت رکھتے ہو اور روزہ رکھو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے حق میں یہ بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ اس لیے کہ جو روزے کا اجر ہے، تو اس روزے کا اجر حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اجر میں خود ہوں، باقی نیکیوں کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اس کے بدلے میں یہ اجر ہے، اس کے بدلے میں یہ اجر ہے، لیکن روزے کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ میں اس کا خود بدلہ ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک شخص بغیر کسی عذر کے، یعنی مریض بھی نہ ہو، سفر میں بھی نہ ہو، اس طرح کا کوئی مرض الوفات میں بھی نہ ہو، دائمی مریض بھی نہ ہو، بغیر عذر کے اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کے عوض میں وہ ساری زندگی بھی اس کی قضا روزے رکھتا رہے، تو وہ رمضان المبارک کے ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اب دیکھیں کہ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے حق میں یہ بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ان باتوں کو سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔